اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللهم اهدنی وسددنی اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 65 اور 66 کریں گے، اور اس سے پہلے تربیہ کی سلائیڈ میں قرآن کریم کی ایک آیت شاید ہماری نظر سے بہت دفعہ یہ آیت گزری ہو، لیکن غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، کتاب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس کی عربک کو دیکھیں اور آپ یہ جانیں کہ کیا واقعی آپ کو ترجمہ کرنا آ رہا ہے، ٹرانسلیشن آ رہی ہے. جیسے کہ کتابن کتاب، انزلہ نازل کی، نہ ہم نے ہو اسے، ایک کتاب نازل کیا ہم نے اسے، الا طرف، ٹورڈز، کا تیری طرف، مبارکن بابرکت ہے. نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیات پر، تدبر کرو، ولیتذکر، اور سبق حاصل کرو، ذکر کرو، نصیحت پکڑو. اور کون پکڑیں گے؟ اولو الالباب، عقل والے. عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اور اس آیت کے آنے کا، اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی آیات پر غور و فکر. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے پورے سال میں قرآن پر، اس کی آیات پر غور و فکر کا موقع دیا. چاہے وہ قرآن کے بہت بڑے سمندر میں قطرہ سا ہی کوشش تھی، اور ابھی ہم کچھ ہی آیات کر پائے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ چیز جاننے لگ گئے ہیں کہ قرآن کی آیات، ان کا نزول صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ بس اس کو پڑھا، اور پڑھتے ہوئے بھی یہ نہیں معلوم کیسے الفاظ ادا ہونے ہیں. کوئی بھی اور لینگویج ہو تو اس میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ اسی انداز میں پڑھی جائے، لیکن قرآن جس طرح نازل ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، ویسا پڑھنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اور نہ ہی ویسا سمجھنے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اتنی زیادہ اس کی باتیں سننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا دل کرے گا کہ مجھے کیا کہا گیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب میرے لیے ہے. بھول جائیں باقی لوگوں کو، بس خود کو سوچے یہ کتاب میرے لیے ہے، اور اس کتاب کا اعجاز بھی یہ ہے. کبھی آپ پریشان ہو، کبھی کچھ غم ہو، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ترجمہ سمجھ آ رہا ہو تو بہت ہی زبردست ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو اپنی باتوں کا جواب ملنے لگے گا. قرآن میں غور و فکر انسان کے دل کو کھولتا ہے، اس کی سمجھ کو کھولتا ہے، اور اس کو عمل کی طرف ابھارتا ہے. تو اس کتاب کے آنے کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے. اگر ہوتا تو لکھا گیا ہوتا. قرآن میں اس کے آنے کا مقصد اس کی آیات پر غور و فکر ہے، اور عقل والوں کے لیے سبق حاصل کرنا ہے. اگر میں آیات کو سنتی ہوں، پڑھتی ہوں اور گزر جاتی ہوں، اور اس پر
عمل کی کوشش نہیں کرتی، اس سے سبق نہیں لیتی کہ فلاں قوم کا ذکر انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں عقل والوں میں سے نہیں ہوں، میں شعور والوں میں سے نہیں ہوں. نہیں پسند نا مجھے کوئی ایسے کہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے. تو سبق کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والے. اور اگر میں سبق حاصل کر رہی ہوں، میں غور و فکر کر رہی ہوں، تو الحمدللہ میں اولو الالباب میں سے ہوں، عقل والوں میں سے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نکالنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. آمین. تجوید کے لیسن میں جانے سے پہلے لاسٹ کلاس کے اور اس سال کے اعتبار سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ آج کی کلاس سے نیو اٹینڈنس سٹارٹ ہوگی آپ کی، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے جو عہد باندھے ہیں اور جو یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ وہ ریگولر رہیں گے، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ان کی اٹینڈنس اب دوبارہ آج کی کلاس سے کاؤنٹ ہونا شروع ہوگی. کوشش کریں، محنت کریں، ٹارگٹس رکھیں. مشکلات آئیں گی، ان مشکلات سے گزریں گے تو آپ یقین مانیں جو سکون مزہ آپ کو آئے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جن لوگوں کی اٹینڈنس پوری تھی اور ہوم ورکس اچھے تھے اور انہوں نے بہت احسان کے درجے میں کلاس کی اور کام کیا، وہ لاسٹ کلاس میں بہت زیادہ خوش ہوں گے. ایسے معاملہ قیامت کے دن بھی ہونا ہے. جو بہت کچھ کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتے ہیں، وہ سب کو بلا بلا کے بتائے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو میری کتاب، اس میں کیا لکھا ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اس نے کیا عمل کیے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن بھی انسان جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وہ لوگوں کو، اپنے آس پاس والوں کو بلا کے کہے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، آؤ دیکھو میری کتاب پڑھو. اور جو بائیں بازو والے ہوں گے وہ حسرت ہی کر رہے ہوں گے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو چھپا رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں اس میں سے نہ کرے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے مواقع آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے قیامت کی ایک یاد دہانی ہے. تو اگر کوشش نہیں کر سکے تو وقت نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہوئی ہیں، وقت موجود ہے، ساتھی بھی موجود ہے. کوشش کریں. اگر ابھی تک آپ لسنر میں تھے تو ریگولر ہونے کی کوشش کریں. جتنا آپ ریگولر ہو کے سیکھ سکتے ہیں ویسا صرف سن کے لسنر ہو کے نہیں سیکھ سکتے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ اس عمل کو اس طرح سے کر ہی نہیں پاتا ہے. اور جو ریگولر ہے وہ بھی اس پر تھوڑی سی اور محنت کریں. پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہے، اور یاد رکھیں ٹیسٹ ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل پاس کر جائیں گے. انشاءاللہ آج کی ہماری تفسیر میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی. دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ آپ سب کی ریفلیکشنز بہت ہی اچھی تھی، بہت عمل پہ ابھارنے والی تھی. اللہ تعالیٰ سب سے سب کی کوششوں کو قبول کرے. جس نے ریفلیکشنز دیں اور جنہوں نے نہیں دی ہیں، امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. یقین مانے کہ دل تھا کہ ہر ایک کی چلائی جا سکیں، اور ہم نے جتنوں کی سوچی تھی ہم اتنوں کی بھی نہیں چلا سکے ہیں جن کی ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی. تو جس کی جو محنتیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. زوم کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. اصل میں 1 ایئر کا $840 کے اراؤنڈ بنتا ہے جو کہ ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ الحمدللہ آپ سے شیئر کیا گیا، ٹیلی گرام چینل بن گیا ہے. بہت عرصے سے ہم اس خواہش میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ کوئی بھی جو نیو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب آئے تو اس کے پاس سلائیڈز اور باقی تمام چیزیں، ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہوں کلاس کے علاوہ. کلاس کی ریکارڈنگ تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ہی. تو اس کے لیے ٹیلی گرام چینل بنا دیا گیا. الحمدللہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تو پہلی کلاس سے اب تک کی ساری سلائیڈز اور تجوید کی ریکارڈنگ اور کلاسز اویلیبل ہیں. لیکن یہ کلاس جو ابھی ہماری ان کے ریگولر کلاسز چل رہی ہیں ان کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ٹیلی گرام نہیں ہوگا. وہ آپ نے یوٹیوب کی ریکارڈنگ سے ہی سننا ہے، نوٹس بنانے ہیں، اپنے جو سلائیڈز آپ کو شیئر کی جائیں گی ان سے ریڈی کرنا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی مینیج کریں گے.
اور آخری بات کہ الحمدللہ ہم نے جب 1 ایئر کمپلیٹ کیا اور ساری ہماری ڈسکشن ہوئی، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی محبتیں اور جن کی طرف سے مجھے بہت کچھ الفاظ کی صورت میں ملا، اور اس کے علاوہ کچھ نے یہ بھی چاہا کہ وہ مجھے کچھ گفٹ دیں اور کچھ سپورٹ کرے، کسی انداز میں پہنچائے کچھ، اور گروپ انچارجز کے ذریعے سے مجھ تک یہ خبر پہنچی۔ تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو میں آپ سے مینشن کر دوں۔ ہر نبی جو آیا اس نے کہا ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ۔ اور یقین مانیں کہ میرا 100% جو شروع میں یہ دعا ہوتی ہے نا، اللہم جعل عملی کلہ صالحا، ہر عمل کو صالح کر دے اور اس کو اپنے لیے خالص کر کے قبول کر لے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے لیے اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے آپ سب کی طرف سے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، اس کو اچھے انداز میں کریں۔ جو خوشی مجھے آپ کا پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا اور آگے پہنچانا دے سکتا ہے، جو سب سے بڑا میرے لیے ریوارڈ اکٹھا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، اس کو کریں۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی کسی طرح کا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، الحمدللہ اسلام آباد میں پنڈی میں خیبان سر سید میں جہاں پر میرا میکا ہے، وہاں پر الحمدللہ شادی سے پہلے سے انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ اب کافی حد تک گرو کر چکا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے بلڈنگ موجود نہیں ہے، ہمارے اس کے اخراجات بہت سارے ہیں۔ وہاں پر اس سے بڑی ٹیم کام کر رہی ہے، سارے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ٹیچرز کو کوئی کسی قسم کی پے کچھ بھی وہ نہیں لیتے ہیں، اور بہت سارا کچھ ایسا ہے جس میں ہمیں فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں سپورٹ تو گفٹ کے طور پر یا جس بھی طرح سے آپ سمجھیں، میری ذات کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ وہاں پر حصہ ڈالنا چاہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، خواتین قرآن پڑھتی ہیں وہاں پر الحمدللہ، اور 200 سے 300 کے قریب اس وقت بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے، مختلف گھروں میں ہم کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کمرہ لیا ہوا ہے اور کچھ جگہ رینٹ کی ہوئی ہیں، اور ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ میں سے جو بھی حصہ ڈالنا چاہے تو وہ ضرور ڈال سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر یہ بھی شیئر کر دیا جائے گا کہ کس طرح سے آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید میں اخفا کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 اصول ہیں۔ 4 اصول اس اعتبار سے ہے کہ جب بھی قرآن میں کہیں پر بھی نون ساکن لکھا ہوا ہوگا، یعنی کہ نون کے اوپر جزم ہوگی، دال کی طرح کا سائن ہوگا، تو ہم جیم کو کیسے پڑھیں گے، یا سوری جیم کو نہیں، نون کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے تنوین ہے، فتحتین، کسرتین، ضمتین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو اس کے بعد اس میں جو نون کی ساؤنڈ ہے اس کو کیسے پڑھیں گے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو ہم اس لیے اکٹھا لے کے چلیں گے کیونکہ تنوین کے اینڈ میں بھی نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، اس کے 4 اصول ہیں۔ اظہار میں ہم نے نون ساکن کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ادغام میں ہم شدت سے پچھلے حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں جس میں ایک قسم کا نون ختم ہی ہو جاتا ہے، اقلاب میں ہم نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، اور اخفا جیسے کہ خفی ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ چھپانا، تو نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتی ہے، کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ وہ ہم کب کریں گے اس کو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اخفا کا لغوی معنی ہے چھپانا، لغوی یعنی لغت میں، لینگویج میں اس کا میننگ ہے چھپانا، ٹو ہائڈ۔
اصطلاحی معنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا. نہ وہ اظہار ہوگا یعنی نہ ہی نون ساکن کلیئر ہوگا، نہ ہی ادغام ہوگا کہ بالکل ہی چھپ جائے نون. ان دونوں کی درمیانی کنڈیشن میں ہم اس کو پڑھیں گے. کب ایسا ہوگا؟ قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی. حروف حلقی کس کے ہیں؟ اظہار کے. حروف یرملون یعنی ادغام کے حروف، اور با یعنی اقلاب کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے 15 لیٹرز رہ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہیں گے. ٹھیک ہے، اخفاء حقیقی کہتے ہیں. مثلا اگزامپل میں دیکھیں، میں ذکر، میں نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے. دال نہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے نہیں ہے، حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اخفا کرنا ہے. ان حروف کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو حروف حلقی، حروف یرملون اور با یاد رہیں تو ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو ہم وہاں پر اخفا کریں گے. ایسے ہی نیکسٹ ورڈ ہے فما کان. فما نون ساکن کو چھپائیں گے کیونکہ اس سے آگے کاف آ رہا ہے. قولا سدیدا، قولا تنوین ہے اور اس کے بعد سین آ گیا ہے. سین نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے، اور نہ ہی با میں سے. فصبر جمیل، سوری، فصبر جمیل. رو میں نون ساکن کی آواز چھپے گی کیونکہ آگے جیم آ گیا ہے. ایسے ہی میکم نون ساکن اور اس کے بعد کاف ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی ایگزامپلس، پہلے آپ نے قرآن میں نون ساکن کو ڈھونڈنا ہے کہیں پہ بھی لکھا ہوا، یا دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین، فتحتین کسرتین ضمتین کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس سے اگلا حرف دیکھنا ہے. اس سے اگلا حرف اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ ہے تو وہاں پر اخفا ہو رہا ہے. کوشش کریں جتنی زیادہ ایگزامپلس ڈھونڈیں گے، اس پہ ٹائم لگائیں گے، اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی پہچاننا آسان ہوگا. انشاءاللہ تجوید میں ہم آیت نمبر 65 اور 66 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، و ادا ہوگا ہونٹوں کو گول کرنے سے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ہیوی کر کے پڑھیں گے. دال پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ یعنی آواز ہلتی ہے، اور دال کی آواز ڈبل کر کے آتی ہے، پلٹتی ہے، اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے وَلَقَدْ، د کی ساؤنڈ ہوگی. عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، عالم عین حروف حلقی میں سے، تم الذی ذال نرم حروف میں سے، اور یہاں پر یا مدہ بھی ہوگی. نعتدو، نا عین حروف حلقی میں سے، اور جب اس پہ جزم آ رہی ہو تو اس کا مخرج صحیح طور پہ ادا ہوتا ہے. کسی بھی حرف کا اگر آپ نے مخرج جاننا ہو کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے تو اس پر جزم لگا کر، اس سے پہلے حمزہ لگا کے یا کچھ بھی لگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں. تو خاص طور پہ جب کسی حرف پر جزم آ رہی ہوتی ہے تو جو ساؤنڈ نکل رہا ہوتا ہے جہاں پر لگ کر وہ اس کا اصل مخرج ہوتا ہے. تو ذی نا، نا عین جیسا کہ ہم جانتے ہیں حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. تداؤ، داؤ میں ہمارے ہونٹ گول ہوں گے جیسا کہ ہم نے واو ساکن کو ادا کرنا ہے. لین ہو رہی ہے واو ساکن سے پہلے، فتحہ آ رہی ہے. میکم، میکم نون ساکن کے بعد کاف ہے. آج ہی جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ ادر دین ان میں سے ان لیٹرز کے علاوہ کوئی اور لیٹر آئے گا تو وہاں پر نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. ہم اس کو من کم نہیں پڑھیں گے، میں کم پڑھیں گے.
فی السبتی، سین سیٹی والی آواز آئے گی، با پہ کلکلا ہوگا جیسے کہ دال پہ ہم نے پڑھا تھا، قاف تو با جیم دال، 5 حروف ہے جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، آواز پلٹتی ہے جب ان پر سکون ہو. تو ہم اس کو فی السبتی پڑھیں گے. فقلنا، قل قاف موٹا ہوگا، نا الف مدہ ہوگی، الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے. لہم، لہم، کونو، واو مدہ، کونو نہیں پڑھیں گے ورنہ ہم واو کو ڈراپ کر رہے ہیں اور یہ حرام غلطی ہے. کونو قردتن، قاف موٹے حروف میں سے ہے، را کے اوپر فتحہ زبر آ جائے تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. قردتن خاسئین، خا موٹے حروف میں سے، ایسے ہی حروف حلقی میں سے بھی ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے، اور ای میں یا مدہ ہو رہی ہے. تو خاسئین. فجعلناها، فجعل عین حروف حلقی میں سے، ناها الف مدہ، نکالا لما، ما الف مدہ، بین، بئی یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ زبر آ رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں لین کب ہوتی ہے جب یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر یا فتحہ ہے. یدیہا، یدی یا لین اگین، اس سے پہلے فتحہ زبر آ رہی ہے، ہا میں الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، یدیہا نہیں پڑھیں گے، یدیہا تھوڑا سا لمبا ہوگا. وما خلفہا، وما الف مدہ، خل خا حروف حلقی میں سے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے، ہا الف مدہ. وموعظۃ للمتقین، ومو واو لین، عظا عین حروف حلقی میں سے، ضا موٹے حروف میں سے، نرمی سے پڑھا جائے گا، زوا زوا کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، زوا ہوگا، زوا نرمی کے ساتھ اور موٹا بھی ہوگا. زا نہیں پڑھیں گے ورنہ وہ زال والا زا بن جائے گا، اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، ہیوی کر کے پڑھنا ہے. للمتقین، قین قاف موٹے روپ میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر آخر میں ہم یا مدہ بھی کریں گے. اب اس کی تلاوت کو سنیں اور کریں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Translation. وَلَقَدْ ہوا اور، لا البتہ، قد تحقیق. تو یہ 3 مختلف حروف کا کمبینیشن ہے. ہوا کا مطلب ہمیشہ ہم جانتے ہیں اور ہوتا ہے، لا کا مطلب البتہ ہے سوری شروع میں لی آئے تو اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، لا آئے تو البتہ ہوتا ہے. قد تحقیق. علم تم، علم علم سے ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ جاننا. اور چونکہ اس کے شروع میں تا یا نون الف فعل مضارع فیوچر ٹینس کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. علم جان لیا، تم تم نے. تم کیا ہے؟ پروناؤن ہے اور تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر کم آئے تو اس کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. الذین، الذین ان کو جو، جمع ہے، الذی ایک ہوتا ہے،
واحد کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے آتا ہے، اعتدوا حد سے نکل گئے، اعتدوا عدوان دشمنی ہم نے سنا ہوا ہے، عین دال واو عدوف دشمن کو کہتے ہیں، اسی سے یہ ورڈ ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ورڈ کے جمع ہونے کی، پلورل ہونے کی 4 نشانیاں ہیں، واو الف، واو نون، یا نون یا الف تا، ان میں سے کوئی بھی نشانی کوئی بھی اگر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کریں گے۔ تو حد سے نکل گئے، من کم تم میں سے، من سے، کم تم، تو من کم تم میں سے، فی السبت سبت ہفتے کے دن میں، سبت کہتے ہیں قطع تعلق ہونا، کاٹنا، کام کا چھوڑ دینا، اسی اعتبار سے اس کو ہفتے کے دن کو سبت کہا جاتا ہے، اور اس کو سبت اس لیے بھی ان کی زبان میں، یہود کی زبان میں کہا گیا کیونکہ اس دن ان کو کام کاج وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، سب کچھ چھوڑ دینے کا حکم تھا۔ سبت نیند کو بھی کہتے ہیں، قرآن میں سباتا کا ورڈ بھی یوز ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، آرام کے لیے تمہاری نیند کو بنایا، یعنی کام کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر، نیند بھی انسان ایسے ہی لیتا ہے نا، تو اسی اعتبار سے یہ سبت ہے۔ سین باتا اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے۔ ناؤن یا اسم 2 قسم کے ہیں، 2 نشانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہیں۔ یہاں پر الف لام آ رہا ہے، الف لام آئے تو اس کا مطلب ہے کسی خاص پراپر کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی کامن ہو تو اس کے لیے آخر میں تنوین لگ جاتی ہے۔ فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، فا تو یا پس، قل کہا، قل ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہم اس کی ٹرانسلیشن جانتے ہیں، کہو، تو قل کہا، نا ہم نے، نا ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا دکھا ہمیں، تو قل کا روٹ ورڈ کیا ہے، قاف واو لام، بس اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اگر ابھی تک یاد نہیں ہوا۔ قول قاف واو لام سے ہی سارے بنتے ہیں، قالا، کیلا، قالو، قل، ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور وہ ہے قاف واو لام۔ لہم ان سے، ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف جمع کے لیے ہے، یعنی سب کو کہا جا رہا ہے، اور یہ فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ قردتن، قردتن، قرد بندر کو کہتے ہیں، سنگولر ہے، اور قردتن پلورل ہے قرد کا۔ بندر، قاف را دال اس کا روٹ ورڈ ہے، خاسئین ذلیل و خوار، خسا یا خاصے کہتے ہیں دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور، یانون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، خاصین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ فجعلناها پس یا تو، جعل بنا دیا، نا ہم نے، ہا اس کو، کس کو، اس واقعے کو، تو یہ کمبینیشن ہے فا، جعل، نا اور ہا، اور جعل جب آگے مل رہا ہے تو وہ جعل بن جائے گا، فا جعلناها پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو۔ اگر آپ اس طرح توڑ توڑ کے یاد رکھیں گے تو آپ مس نہیں کریں گے، ورنہ اکثر لوگ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس، مثلا فار ایگزامپل میں اس ورڈ کی ایگزامپل دے رہی ہوں، تو بنا دیا اس کو، یا تو بنا دیا ہم نے،
तो वो कोई ना कोई प्रोनाउन या कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। अगर आपको अलग हर एक एक हर्फ का एक एक कॉम्बिनेशन में जो जो कुछ आ रहा है उसका पता होगा तो आप प्रॉपर इसकी अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नकालन, इबरत, नकालन, नून काफ लाम इसका रूट वर्ड है। लिमा, ली के लिए, मा जो, तो मिलकर होगा उनके लिए जो। बैना, दरमियान है। बैना हम जानते हैं जैसे कि बैनुल अक़वामी कहते हैं, क्या होता है वो, कौमों के दरमियान, बैन उर्दू में भी हम यूज कर रहे होते हैं। तो बैना दरमियान। यदई हा, यदई कहते हैं हाथों को, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा रफुल यदैन। रफ क्या होता है, उठाना, यदैन दोनों हाथों का, दोनों हाथों के उठाने से मुतल्लिक। तो यद, यदई हाथ, हा उनके, तो बेन यदैहा दरमियान उनके हाथों के, असल में तो ट्रांसलेशन इस तरह है। तो कुछ अगर हाथों के दरमियान में हो तो इसका मतलब है वो सामने होगा। तो बेना यदैहा के फिर हम इकट्ठी मिलाकर जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके हाथों के दरमियान, बल्कि हम कहेंगे उनके सामने, सामने थे उनके, वमा और जो, खल्फहा पीछे या बाद होंगे उनके। खल्फा खलीफा जिस तरह पीछे, बाद में आने वाले एक के बाद दूसरे। ख्वालाम फा इसका रूट वर्ड है, खल्फ पीछे होना। व मौइज़तन और नसीहत, वाउ आइन ज़ुआ वाज नसीहत को कहते हैं। लिल मुत्तकीन ली के लिए, मुत्तकी मुत्तकी लोगों के, या नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है। ली अल मुत्तकी और या नून का एक कॉम्बिनेशन है। ली की ट्रांसलेशन के लिए, अल प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आ रहा है, मुत्तकी मुत्तकी यानी कि जो तकवा इख्तियार करने वाला है, और या नून जमा के लिए। और इसका रूट वर्ड वाव कॉफ या है। मुत्तकी, तकवा, इत्तकू, कुछ भी इस किस्म का वर्ड आ रहा है उन सब का रूट वर्ड एक ही है और वो है वक़ाया, बचाना खुद को। अब इसकी तिलावत सुने और ट्रांसलेशन पे गौर करें। وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ तफसीर में इंशाल्लाह हम आया नंबर 63 से देखेंगे। हमने इसका कुछ हिस्सा किया था और बाकी हिस्से को इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे और उठाया हमने तुम्हारे ऊपर तूर को। और ये उनसे अहद एक किस्म का जबरदस्ती ही लिया गया था जब वो नहीं मानने को दे रहे थे और उनको बहुत सारी नेमतें दी गई, और उसके बाद भी एक के बाद एक उनसे गलतियां सरजद हो रही थी। उस वक्त जब उनको तौरात दी गई और जो उनसे पुख्ता अहद लिया गया वो किस चीज का, तौरात पर अमल करने का, तो उन्हें कहा गया खुजू पकड़ो। खुजू हम उर्दू में भी यूज करते हैं, माखूज अखज करना, मुआखजा करना, तो क्या असल में होता है, लेना पकड़ना। तो खुजू पकड़ो, मा आतैनाकुम बिकुव्वा जो दिया हमने तुम्हें साथ कुव्वत के। किसी भी चीज को कुव्वत के साथ पकड़ने से क्या मुराद है, इससे मुराद हाथों से पकड़ना नहीं है, यानी हिस्सी तौर पे नहीं है कि हाथों में मजबूती से पकड़ो कि कहीं गिरे ना तुम्हारे हाथ से, बल्कि मानवी तौर पे पकड़ना मुराद है। यानी जो अहकामात हैं उनको पूरी तरह से ले लो, उनमें गफलत ना करो, सुस्ती ना बरतो, उनको साइड पे ना रख दो, भुला ना दो, ताकों में ना सजा दो, ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा करके ना रख दो।
آپ دیکھیں آج بھی ہمارے قرآن اوپر اوپر بس سجے ہوئے سنبھلے ہوئے، خوبصورت کیلیگرافی کر کے ڈیکوریشن پیس بنا کے ہم ان کو اپنے گھروں میں سجا کے سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ تو اصل میں یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ پکڑو اس کو قوت کے ساتھ، اس کو سیریس لو۔ کچھ بھی جب مضبوط پکڑا جاتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس پر پورا فوکس دھیان ہوتا ہے۔ اگر ہم دھیان کہیں اور بٹا کر اور پھر ہم کسی چیز کو پکڑنا چاہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ بھی سکتی ہے، گر بھی سکتی ہے۔ تو پوری توجہ اور انٹینشن کے ساتھ اس کو تھامو، اور کیا کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے۔ وَاذْكُرُوا، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، لسانی اور عملی۔ لسانی یعنی زبان سے، ٹنگ سے، اور عملی ایکشن سے۔ تو یاد کس طرح رکھنا ہے قرآن کو؟ پڑھ کر بھی اور عمل کر کے بھی۔ اور کسی چیز کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کب کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ جب اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جب اسے بار بار پڑھیں گے، جب اسے بار بار دہرائیں گے، جب اس کا ذکر بار بار کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کسی سے محبت ہو اور دن رات ہمارے ذہن میں اس کی باتیں، اس کے خیال نہ ہوں، اور ہماری زبان سے ضرورت اور بغیر ضرورت اس کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ تو قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہے، اور اگر یہ محبت آ جائے تو کسی کو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آج تم نے قرآن پڑھا یا نہیں۔ خود ہی قرآن کھلے گا، خود ہی آیات میری زبان پہ رواں رہیں گی، خود ہی عمل میں آئیں گی۔ یعنی تمہاری زندگی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، جو کچھ اس میں اس کا ذکر کرو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی مل جائے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ تقوی ہوگا تو کتاب سے فائدہ حاصل ہوگا، کتاب کو پکڑیں گے، تھامیں گے، ذکر کریں گے تو تقوی آئے گا۔ انسان جب ایک نیکی کی طرف بڑھتا ہے، ایک خیر کی طرف بڑھتا ہے، کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ اس کو اور بڑھاتے جاتے ہیں اور اس کو اور مواقع دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید مضبوطی سے تھامنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ دل چاہے تو پڑھ لیا اور دل نہ چاہے تو نہ پڑھا۔ تو اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے تلاوت کا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا پتا دل کی کیفیت، اس کا حال بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کو روز فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کو کتاب کی، علم کی ضرورت ہے، اس کی روح کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے تم بعد اس کے، عہد باندھے، سب کچھ کیا، اچھا اب ہم عمل کریں گے، اب ہم پڑھیں گے، اب ہم سارا کچھ کریں گے، اچھی طرح سے کریں گے، لیکن پھر گئے۔ اور انسان ہے ہی ایسا، بھولنا انسان کی نیچر میں ہے۔ بڑے عہد باندھتا ہے، بڑا کچھ سوچتا ہے، بڑی پلاننگز کرتا ہے، اور پھر ٹھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ پلٹا پلٹا کر واپس لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تب تو تمہیں ضرور ہی نقصان پہنچتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو ملامت بھی کی جا رہی ہے کہ وہ پھر گئے، اور ساتھ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر بھی ہے، ان کو مہلت دی گئی۔ ہمیں بھی بہت دفعہ مہلت ملتی ہے، یہ جو مہلت کا ملنا ہے، جو وقت کا ملنا ہے، یہ سراسر رب کا فضل و کرم ہے۔ کتنی بار چانس ملتے ہیں، وہ پلٹاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ لوٹاتا ہے۔
قرآن کے ساتھ گزرے اپنے پچھلے سال پر ہی غور کر لیں. کتنی دفعہ ہمت ہاری، کتنی دفعہ سوچا نہیں، اور پھر اللہ نے پکڑا، پھر تھما دیا، پھر کچھ سنوا دیا، پھر عمل کروا لیا، پھر کچھ بہانہ بنا دیا. وہی ذات ہے جس نے جما دیا. میرے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ رحمت مل رہی ہے تو اس کا اور اس کے اس احسان کا ہمیں اچھے انداز میں ضرور بدلہ دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے ہفتے کے دن میں. تو اس کا مطلب ہے تمام یہودی، تمام لوگ اس میں ملوث نہیں تھے، شریک نہیں تھے. کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا. سبت ہفتے کا دن مشہور واقعہ ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں اس کا ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا. یہود کے ہاں ہفتے کا دن انتہائی معتبر تھا. ان کو عبادت کے علاوہ کچھ بھی اور کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ یہ بھی ان کے لیے تھا کہ اگر وہ اس کی حرمت کو پامال کریں گے تو وہ واجب القتل ہے. اس حد تک ان کی کتابوں میں سخت حکم تھا. لیکن وہ دنیا کی محبت اور دنیا میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے لیے ایک دن بھی کاروبار بند رکھنا انتہائی مشکل تھا. اسی طرح سے ایک ایلا بستی تھی جو کہ دریا کے قریب تھی. مچھلیاں، مچھیرے، وہ مچھیرے تھے اور مچھلیوں کو پکڑ کے اور اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار چلاتے تھے. تو ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا. اور اللہ کی طرف سے ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی. دریا میں پانی میں اوپر اوپر وہ آ رہی ہوتی اور اس دن ان کو پکڑنے سے منع کیا گیا. لیکن ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ ہم کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کریں کہ ہفتے کے دن کی حرمت بھی پامال نہ ہو اور ہم اپنا کام بھی کر لیں. تو وہ کیا کرتے کہ وہ جمعے کی رات کو اپنے جال پانی میں ڈال دیتے. ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی نہیں نکالنا، اور اتوار کی صبح اپنے جال جا کے نکالتے اور خوب ساری مچھلیاں اس میں پھنسی ہوئی ہوتی اور اپنے مزے یہ بھی پورا کر لیا کہ ہم نے ہفتے کے دن کچھ نہیں پکڑا اور اپنا کام بھی کر لیا. اصل میں یہ کیا تھا؟ ہیلا سازی، ہیلا کیا. ہیلا سازی کی حرمت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی ہے. خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ اصل میں یہ نہیں ہے. پریٹینڈ ایسے کرنا جیسے کہ اللہ کی فرما برداری کی جا رہی ہے لیکن وہ فرما برداری نہیں ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، ڈس اوبیڈینس میں ہے وہ، لیکن وہ سامنے یہ شو کر رہا ہے کہ میں تو مان رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. غلطی کو مان لینا اچھا ہے لیکن غلطی کر کے جسٹیفیکیشن دینا اور اس کو صحیح ثابت کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. ان کی اصل عقل ہی بالکل مسخ ہو کے رہ گئی تھی، ختم ہی ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں سے اپنے لیے حلال کر لیا. ہیلوں سے یعنی بہانوں سے، ڈفرنٹ بہانے بنا کے، ایسے پریٹینڈ کر کے کہ نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے، تو ہم اصل میں اس طرح ہے، ہم اس طرح کر لیں. اور اس کی بے شمار اگزامپلس ہیں. اگر آپ سوچنا شروع کریں، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اگر آپ کر سکیں سوچیں. کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گی تو شاید آپ کو اور اچھا سمجھ آئے کہ کیا مراد ہے. جیسے کہ مثلا سود، اس کے بارے میں کیا ہے، قرآن ہی کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ان البیع بیع مثل الربا، کہ جو یہ تجارت ہے یہ بھی تو
ربا اور تجارت سود میں اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی تو ہم انویسٹ ہی کر رہے ہیں نا، تجارت میں بھی انویسٹ ہی کرتے ہیں، بزنس تو کیا ہے، دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ ایسے ہی پردہ، اللہ تعالیٰ نے جو کور کرنے کا حکم دیا، ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے، انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ بہانے ہیں نا، ہیلے سازے، بس استطاویلیں کر لینا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں ملی، اور وہ صحابیات جن کو جنت کی بشارتیں ملی، ان سے زیادہ ہم پاک صاف ہیں؟ جب انہوں نے ایک دوسرے سے پردہ کیا، اس کا خیال کیا، اس حکم کو ایکسیپٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں تو اس میں بہتری ہے، تو کیا آج ہم اپنے آپ کو ان سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں؟ پھر تیسرا، ایسے ہی شراب، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا حقیقی نام بدل کر اس کو کوئی اور نام دے کر ضرور پیئیں گے۔ حلال وائن ہے بھی شراب اور ہے بھی حلال، پتہ نہیں کس طرح سے خود کو جائز کر کے تسلی دے لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں عورت کو وراثت میں حصے کی بجائے جہیز اور اس طرح کی چیزیں دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے کہ بس وراثت وہ دے دیا نا، وہ جہیز میں دیا وہ ہوگی وراثت، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عید الاضحیٰ پہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنتا جا رہا ہے کیا خون بہانا، گوشت لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کچھ لوگ بچی کی شادی کر دی جائے، کسی کو گھر بنوا کے دے دیا جائے تو وہ کر لینا بہتر ہے، قربانی نہ کی جائے، ہیلے بہانے کر کے اس کام کو نہ کرنا۔ پھر میوزک کو اپنے لیے خود سے حلال کر لینا۔ اب دیکھیں اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت میوزک، ہمارے بچوں کے کھلونے، ٹوائز، کوئی ویڈیو لگا لیں، کچھ کر لیں، ہر چیز میں میوزک موجود ہے، اور میوزک کو حدیث میں شیطان کی آواز کہا گیا ہے۔ یہ تو ہمیشہ جب کوئی تیز میوزک کچھ ہو تو فوراً بچوں سے کہتے ہیں شیطان کی آواز ہے، اس کو کوشش کریں اپنے نہیں سننا، کچھ اور دیکھ لیں، کچھ اور ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم اس لیے نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس میں میوزک بہت زیادہ ہے، بہت تیز ہے۔ یہ والا ہم ٹوائے اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ اس میں میوزک بہت زیادہ ہے۔ یہ آج کے دور میں ہم 100% اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہمیں اتنی اور ہمارے بچوں کو شعور ہونا چاہیے کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کسی نے کوشچن کیا کہ کیا ہم حلال آئی بروز بنا سکتے ہیں؟ تو میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا آئی بروز اور وہ حلال بنانا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے مجھے ویڈیو شیئر کی، اور باقاعدہ یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز اس پہ ہے، میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے اس میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز دے کے یہ بتایا ہوا ہے کہ حلال آئی بروز کیسے بنائیں گے۔ ہیلا سازی ہے نا، کہ درمیان سے نہیں چھیڑیں، یہاں سے اتنا کر لیں، یہاں سے اتنا کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، اور آپ کی آئی بروز نہیں چھیڑی گئی اور آپ نے اپنی سیٹ بھی کر لی اور حلال آئی بروز۔ یعنی کیا فرق رہ گیا؟ یہ دیکھیں اس چیز میں حلال آئی بروز کا اور یوم السبت کا کوئی فرق ہے کہ انہوں نے جمعے کو جال ڈالے اور اتوار کو نکالے، اور سامنے دیکھنے میں وہ 100% کلیئر ہے کہ ہم نے ہفتے کو تو نہیں کیا، تو میں نے آئی بروز وہاں سے تو نہیں چھیڑی، میں نے بس اس کے سائڈ سے یہاں سے کیا، وہاں سے کیا، اس طرح سے کر کے سیٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ امور کچھ جن میں لعنت بھیجی گئی ہے ان میں سے ایک آئی بروز بنانا ہے۔ حدیث میں صاف طور پہ، کلیئر طور پہ اس کو لعنت والا عمل کہا گیا ہے۔ اور ڈو یو نو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی نظر کرم سے دوری، اللہ کی توجہ نہیں ہوگی، وہ آپ کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، ہر وہ چیز، عام اصول یاد رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے کوشچنز جاگیں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، میک اپ اور اس سے ریلیٹڈ ہر وہ چیز جو آپ کو وہ نہ رہنے دے جو کہ آپ ہے، آپ کو چینج کر دے، جس پر دوسرا دیکھے کہ تم تو بالکل ہی چینج لگ رہی ہو، سمجھ لیں وہ حرام ہے، وہ چیز جائز نہیں ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ٹھیک نہیں بنایا، میں خود کو خود ٹھیک بنا رہی ہوں۔
اور خود ایسے کر رہے ہیں. اور پلیز اس چیز کو تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور جس سے نہیں ہوتی وہ چاہے جتنا مرضی خود کو تیار کر کے آ جائے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. محبتیں اللہ نے ڈالنی ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں شوہروں کے لیے اور فلاں اور فلاں، اور شوہر کو نہیں، آج کل کا دور ایسا ہے، خود نہیں کریں گے وہ دوسروں کے پاس جائے گا، اور یہ اور وہ. انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر موڑ دے، جس طرف چاہے وہ موڑ سکتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ کرنے والیوں سے بھی محبت نہیں کرتے ان کے شوہر، اور نہ کرنے والیوں سے بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ شیطان نے ہمیں ڈال دیے ہیں. پھر اسی طرح سے ان سب کے بارے میں خاص طور پہ ایک حدیث میں یہاں پہ ابن ماجہ کی مینشن کرنا چاہوں گی، اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، اللہ نہ کرے کہ اس کی وعید ہمیں بھی دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، پتھروں کی بارش کی جائے گی، اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے. تو اس کے اس ہیلے کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، موجود ہے کہ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے. پوچھا گیا یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، عام ہو جائیں گے، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، تب یہ سب کچھ ہوگا. تو سمجھداری اصل میں کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے جس وقت دیا گیا ہے اس کو ایز اٹ از لے لیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو کہا ہم نے ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. بہت ہی سخت بات ہے، انتہائی سخت ہے. بندر بنا دیے جانا کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا. انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. اور یہ وعید یاد رکھے آج کے روز کے لیے بھی ہے، یعنی قیامت سے پہلے کی بھی یہ نشانی ہے. کیا مجھے خوف نہیں آتا کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں اور میری شکل ویسی نہ ہو جیسی کہ پچھلے دن تھی؟ اللہ نے مجھے جیسا بنایا، کیا مجھے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا تھا نا، ان کے لیے بہت زیادہ نو بگ ڈیل والا کام تھا، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. یوم سبت کی وائلیشن وہ بہت عرصے سے کرتے آئے تھے، نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، انہیں کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں لگ رہا تھا. اور سب نہیں تھے، کچھ تھے. اور اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آئندہ موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے، ورنہ آپ خود کھول کے اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکل کا بگاڑ انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. اور آپ دیکھیں آج کل جو ہمارے موبائل پہ ڈفرینٹ ایپس ہیں جس میں بچے شکلیں بگاڑ کے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کرنا جائز بنتا ہے؟ کیا وہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے جو تخلیق، جو شکل بنائی ہے، اس کو کسی بھی انداز میں، چاہے شغل میں، ہنسی مذاق میں، اس کو بگاڑنا کسی طور پر جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والوں کے چہروں پر اثر نظر آتا ہے، درختگی آ جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو غلط کام کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ وہ چھپ نہیں سکتا، وہ اس کے چہرے پر بھی آ سکتے ہیں. اور اصل میں انسان ہیلے بہانے کب کرتا ہے؟ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ نکلنا چاہتا ہے، وہاں پر اس کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. کونوا قرادۃ خاسئین کے بارے میں 2 مختلف رائے ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی واقعی ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے، ان کی عقل شعور باقی تھا، وہ سن سکتے تھے، سب کچھ وہ سمجھ سکتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے، لیکن ان کے چہروں کو بندر کی طرح بنا دیا گیا. اور کچھ کے نزدیک
کہا جاتا ہے کہ فزیکلی نہیں لیکن ان کی حرکتوں کو اور ان کے اندر کی جو کوالٹیز اور جو صفات تھیں ان سب کو بندر کی طرح کر دیا گیا. تو یہ قرینے کے طور پہ ہے. بہرحال کسی بھی طرح ہو، دونوں طرح قابل قبول نہیں ہے. اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوچھا تھا کہ جو ہمارے دور میں یہ بندر اور خنزیر ہیں، کیا یہ وہ مسخ شدہ یہودی ہیں، وہ جوز ہیں؟ جو کہ آج کل ہم بھی بہت ساری باتیں نکالتے ہیں کہ وہ جو اس وقت بندر بنائے گئے تھے اصل میں وہ بندر ہیں، اور یہ وہ خرافات. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوچھا ان سے کہ کیا یہ جو بندر خنزیر ہے آج کے دور میں، کیا یہ وہ والے یہودی ہیں، یہ ان کی نسل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ مسخ کا عذاب فرماتا ہے، یعنی شکل کو مسخ کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، تو ان کی نسل نہیں چلتی ہے. اور پھر فرمایا تھا بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جن پر مسخ کا عذاب ہوتا ہے ان کی نسل آگے نہیں چلتی. اور روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد پھر وہ ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کچھ ایسی بھی روایات موجود ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو سامنے تھے ان کے، اور جو پیچھے بعد میں ہوں گے ان کے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے. ایک ہی واقعہ ہے. اگر آپ آیت پہ غور کریں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ عبرت بنا دیا ان کے لیے جو سامنے تھے، یعنی کہ اس دور کے لوگوں میں جو ان کے علاوہ باقی تھے ان کے لیے وہ عبرت بن گئے. وما خلفہ، اور جو اس کے بعد آئے ان کے لیے عبرت بنے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، لیکن جو متقی لوگ تھے ان کے لیے نصیحت بنی. نکال اور موعظہ. نکال عبرت عوام الناس لیتی ہے، عام لوگ عبرت پکڑتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، زلزلہ آیا تو اس وجہ سے آیا، پلیٹیں ہل گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ظاہری اسباب. اور وقتی سبق لیتے ہیں، سرسری سا اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جو متقین ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے واقعات موعظہ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتے ہیں. وہ ان کے عمل کو تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور پہچان ہوتی ہے ان کے دل ایسے واقعات سے نرم ہو جاتے ہیں. وہ ان واقعات سے بہت دور تک متاثر ہوتے ہیں. اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں نے عملی طور پر اب کیا نہیں کرنا. صرف توبہ توبہ کر کے نہیں بیٹھے تھے، ہاں ایک بندر بنا دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس عبرت نہیں پکڑی. صرف متقی نصیحت پکڑتا ہے، عام لوگ صرف عبرت پکڑتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کریں. اگر کسی واقعے سے ہمارا دل نہ لرزے، قرآن کی آیتوں سے ہم سبق نہ سیکھیں، ہمارے دل کے اندر نہ اترے، تو مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر تقویٰ نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو، اللہ کا خوف ہو، اور وہ قرآن پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. ایک ہی قرآن بہت سے لوگ سنتے ہیں، کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے گزار دیتے ہیں گویا کہ سنا ہی نہیں. اسی لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم کا جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل کا جس میں خشوع نہ ہو، خشیت نہ ہو. انشاءاللہ اس دعا کو آپ سے شیئر بھی کیا جائے گا، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں کہ اللہ ہمیں خشیت والا دل دے، اللہ کے خوف والا دل ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسان اچھا کرتا ہے تو اس کا وہ اچھا بدلہ پاتا ہے. ہر نیکی اگلی نیکی کو دعوت دیتی ہے، اور ہر برائی اگلی برائی کو دعوت دے رہی ہوتی ہے. ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے. یہاں پر آخری ایک چیز جو کہ میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا زیادہ آنا کیوں تھا؟ کیونکہ انسان کا ٹیسٹ اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں وہ
اپنے آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں نے اس کو بہتر کرنا ہے، یا میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے اس میں بہتری لانی ہے. جو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے نا، اس کے اینڈ میں سورۃ الاعراف میں ذکر ملتا ہے، ان کو اس لیے ٹیسٹ کیا گیا کیونکہ ان کی نافرمانیاں بہت تھیں، نافرمانیوں پر ہی ان کو پکڑ لیا گیا اس کی وجہ سے. اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دعوے کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف اور میں اللہ کی مان رہا اور میں یہ کر رہا، تو واقعی وہ دل سے کر بھی رہا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو جب بے پناہ اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں تو اس وقت ایک دفعہ ابو جہل نے آ کر ان سے کہا تھا، اب تمہارا خدا کہاں ہے؟ تم جو عہد عہد کرتے رہتے ہو، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہیں بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر بلال رضی اللہ عنہ نے بہت سنہرے الفاظ گئے تھے، ہمیشہ کبھی آپ پر کوئی ٹیسٹ آئے تو اس کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا تھا، ابو جہل تم بازار سے جا کر ایک مٹی کا پیالہ بھی لیتے ہو نا تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں سے کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں، خراب تو نہیں، چیک کرتے ہو اس کو پہلے، پھر خریدتے. ایک مٹی کا پیالہ لیتے ہوئے بھی تو میں نے تو اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، کیا وہ مجھے ٹیسٹ نہیں کرے گا، چیک نہیں کرے گا میں واقعی اس کے قابل ہوں کہ نہیں؟ ہوتا کیا ہے، جس دن کلاس ہے اسی دن رات کی نیند نہیں لگی مثلا، اسی دن مہمان آ گئے، اسی دن اپنی طبیعت خراب ہوگی، اسی دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا. اگر آپ سیرہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ جب حدیبیہ کا اور عمرے کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے تو ان کو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ پرندے ہمارے ہاتھوں کے، ہمارے اپنے اپروچ میں تھے کہ ہم ان کو چاہتے تو آرام سے پکڑ سکتے تھے، اس طرح ہمارے سامنے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. آج میں نے کلاس لی اور میں نے سوچا اب میں نے صبر کرنا ہے، اور اسی ٹائم بچہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ غصہ آنے لگتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں اب بڑے حسن اخلاق والا بن جانا ہے، بڑا اچھا ہو جانا ہے، اور پھر شوہر سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی غصہ اور وہ سب کچھ واپس. تو وہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اچھا تم کہہ رہے ہو تو اب اس پر عمل کتنا کر رہے ہو. اور یہ ٹیسٹ اصل میں درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر کوئی امتحان، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آپ پر ہے تو سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے تو مجھے دی ہے، اور وہی مجھے اس سے نکالے گا. جو ڈالتا ہے وہی نکالتا ہے، اور اللہ کے ہر عمل میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس کی تلاوت سنیں ان آیات کی، اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. انشاءاللہ آپ نے اس دعا کو جو کہ میں نے بھی ذکر کی تھی یاد کرنا ہے، اور بہت ہی پیاری دعا ہے، مسنون دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ بے شک میں پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو کہ نفع نہ دے، فائدہ نہ دے، سنوں اور اس سے ایسے ہی گزر جاؤں. ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کہ بھرے نہ. ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. آپ نے کیا سیکھا، کیا عملی پوائنٹ آپ نے لیا، اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو
جو کچھ سنا مجھ سمیت عمل کی توفیق دے اور ہم سے ہماری اس کوشش کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے اور اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.